والدین واسطے بہت بڑا احسان ہے. جزاک اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ یعنی ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم سب نے اس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہیں بھی اللہ کے اور جانا بھی وہاں ہے. تو جس طرح گھر میں 2 کمرے ہوتے ہیں اور 2 کمروں کا جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر ایک کمرے میں سے سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کمرے بھی اسی کے، سامان بھی اسی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی سب اللہ کے ہیں اور لوٹ کر اس اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہ دونوں جہان اللہ کے ہیں اور ہم بھی سب اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے کسی ایک جہان سے کسی ایک بندے کو اٹھا کر اور دوسرے جہان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت یہ بتا رہی ہے کہ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے. موت کا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں ہے کہ موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذائقے کا تو بتایا کہ موت کا ذائقہ ضرور ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے. تو تمام علوم شریعہ پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ موت کے ذائقے کو کڑوا کرتے ہیں، اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ موت کے ذائقے کو میٹھا کرتی ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنے کا ٹائم بہت کشادہ ہے. دنیا کی حیاتی ہمیں اسی لیے ملی ہے کہ ہم اس حیاتی میں اللہ کو راضی کریں. آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خود حیاتی دیں گے، وہ اسی لیے ہوگی کہ ہم اس حیاتی میں اپنے آپ کو راضی کریں. یہاں جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت مل جائے تو ایک ہی راستہ ہے، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلے آؤ، اللہ کی محبت مل جائے گی. جس طرح ہم ایک نیا سوٹ خرید کر کے درزی کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ سلا ہوا سوٹ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نئے سوٹ کو اس پیمائش پر تیار کر کے دو. اگر وہ اسی پیمائش پہ تیار نہیں کرتا، کمی زیادتی کرتا ہے پیمائش میں، تو ہم برہم ہو جاتے ہیں اور وہ سوٹ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 70 سال زندگی دی ہے، 80 سال زندگی دی ہے، اور پیمائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارے. یہی ہماری کامیابی ہے. اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. زندگی برف کی طرح ہے، برف کو زمین پر رکھو گے وہیں بھی پگھل جائے گی، برف کو کسی برتن میں ڈال دو گے وہیں بھی پگھل جائے گی. لیکن ان دونوں میں فرق رہے گا. جو برف کسی
جگہ زمین پر پگھل گئی، اس کا پگھلا ہوا پانی بیکار ہو جائے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ اور جو برف کسی برتن میں پگھل گئی، اس کا پگھلا ہوا پانی وہ محفوظ رہے گا۔ ہماری زندگی برف کی طرح ہے، دن رات یہ گزرتی جا رہی ہے، اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دنیا کی مٹی میں ملا دیں گے، پگھل تو وہیں بھی جائے گی، لیکن وہ کام کی نہیں رہے گی۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو دین کے برتن میں ڈالیں گے، دن رات ہم دین کی محنت کریں گے، دین کی فکر کریں گے، تو یہ ہماری زندگی پگھلے گی تو یہیں بھی، لیکن وہ محفوظ ہوتی جائے گی، اور ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دنیا میں الیکشن، آپ نے دنیا کا الیکشن دیکھا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ 2-4 امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ در در پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک الیکشن مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ الیکشن، اس کا دستور کچھ نرالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ الیکشن میں آپ اور میں، غریب امیر، مرد عورتیں، سب امیدوار ہیں، سب کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ہم سب امیدوار ہیں، تو پھر ہمارے ووٹر کون ہیں؟ تو ہم امیدوار بھی خود ہیں اور ووٹر بھی ہر کوئی اپنا آپ ہے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے، ہماری پولنگ شروع ہوئی ہے، اور جب موت آئے گی پولنگ ختم ہو جائے گی۔ اب اس پولنگ کے درمیان میں جو نیکی کرو گے وہ اپنے لیے ووٹ شمارو۔ ہر کسی کی مرضی ہے فجر کی 2 رکعت پڑھ کے اپنے آپ کو ووٹ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو ووٹ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے آپ کو ووٹ کرے۔ ہر نیکی کا کام اپنے لیے ووٹ ہے، ہر نیکی کا کام اپنے لیے ووٹ ہے۔ تو دنیا کی الیکشن کتنی مشکل ہے کہ دوسروں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دو، اور وہ ہاں کر کے بھی مکر جائیں، وہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی الیکشن کتنی مشکل ہے، دوسروں کو کہو کہ ووٹ دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الیکشن مقرر کی ہے وہ کتنی آسان ہے، کسی کو نہ کہو اپنے آپ کو ووٹ دو۔ اور دنیا کی الیکشن ہے بھی مشکل، اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اسے کیا ملے گا؟ وزارت، صدارت، عہدہ، کرسی، محدود وقت کے لیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ الیکشن میں کامیاب ہو گیا، وہ ایسا کامیاب ہوا کہ اس کو جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ الیکشن ہے بھی آسان، انعام بھی بہت بڑا ہے، اور وہ محدود وقت کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ زندگی گزارنے والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ 1050 سال ان کی عمر تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا روح قبض کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ رہے، آپ نے دنیا کو کیسا محسوس کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دنیا کو ایسے محسوس کیا جیسے ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں۔ ایک دروازے سے اندر کوئی آئے، تھوڑی دیر ٹھہر کے اور دوسرے دروازے سے نکل کر چلا جائے، یہ زندگی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، 5 وقت نماز پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، یہی کامیابی ہے اور اسی میں ہی آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر دیکھیں ہم یہاں سے یوں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا
اس وقت ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، اور اس وقت جو ناکامی ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ اسی لیے یہ کام کی زندگی ہے اور اس کو ضائع نہ کرو، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، 5 وقت نماز پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، اور جو اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہی ان کی اولاد کے ہاتھ میں۔ اگر ان کی اولاد نیک صالح ہو جائے، اگر وہ بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے، تو یہ اس مرحوم کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس مرحوم کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔